نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جب چراگاہوں سے گزرو تو خوب چرا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نظر کرم فرمائیں کون سی چراگاہیں اور ہم چریں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے ذکر کی محفلیں پاؤ تو خوب ذکر کیا کرو۔ اور محرم الحرام کی ایک ضروری بات جو میں چاہ رہا ہوں، میں خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں، آپ بھی یہ نسخہ لے لیں، اس سے بہتر نسخہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، کس طرح آپ گھر سے نکلے، کس طرح آپ پہنچے، خیمے لگائے، اور کوفے والوں نے کیا کیا، اور پھر اس وقت کے جو 5000 علماء سو تھے انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتوے دیے، اور اس زمانے میں بھی ایسے موجود ہیں، اور پھر بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا اور پورے خاندان کو شہید کیا۔ اور مخالف کوئی کافر نہیں تھے، کوئی یہودی یا عیسائی نہیں تھے، مخالف بھی کلمہ گو تھے، لیکن اہل ایمان نہیں تھے۔ مسلمان ہونا بھی کوئی اتنی عام بات نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے اور مناظرہ کرنے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب پہنچے اپنے قافلے کے ساتھ، بہت زیادہ کتابوں کے ساتھ، تو چونکہ وہ پڑھے تھے، سمجھدار تھے، مناظرے کی تو بات بعد میں، آپ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب مکھڑے پہ پہلی نظر پڑی اور ان کا دل سے کلمہ جاری ہو گیا۔ جب کلمہ پڑھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اونٹ کا گوشت بنوایا، اور جب صفیں بنا کے سارے کھانے لگے تو چونکہ پہلے وہ ایسے مذہب میں تھے جہاں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جب گوشت سامنے آیا، دیکھا کہ یہ اونٹ کا گوشت ہے تو ہاتھ کھینچ لیا، پیچھے ہو گئے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی قولوا فی السلم کافہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہو کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو گئے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، اسلام کو پسند کر لیا ہے، آپ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے ہیں، اب بھی اسلام میں داخل ہونا ہے، کس طرح پورے داخل ہو جائیں؟ فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے ہاتھ نہ کھینچو، اسے حلال ہی سمجھو، اور جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں انہیں آپ بھی پسند کرو، تو پھر آپ اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صفات تھیں وہ ساری درج کی، اور دوسری طرف یزید جو مسلمان کہلاتا تھا اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ بھی درج کی، کہ وہ کن کن چیزوں پہ عمل کرتا تھا، اس کا سارا سسٹم، سارے اعمال، ساری کیفیات کیا تھی یزید کی، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کیسے تھے۔ اب اگر آپ غور کریں تھوڑا سا، اگر ہم ایک پیپر پہ لکھ لیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پوری پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کی ان کی کیفیت اور خشوع و خضوع کیسا تھا، وضو کیسا تھا، ان کے کھانے پینے کا اور حلال کی کمائی کے حال کیسے تھے، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی کا حال کیا تھا، حیا کے پیکر تھے، محرم اور نامحرم میں فرق تھا، وقت کی پابندی تھی نماز کی، اور حقیقی فیض آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا
تقسیم ہوتا تھا، دوسری طرف یزید بد دیانت تھا، بد نظری کرتا تھا، شراب کو جائز سمجھتا تھا، اور جتنے اس کے اندر عیب تھے وہ سارے تحریر کیے۔ اب دونوں اوراق سامنے رکھیں، آج کے دور میں آپ غور کریں کہ ہمارے اندر جو ادائیں ہیں وہ یہ والی ہیں یا یہ والی ہیں۔ اچھا، باتیں سن کے، تقریریں سن کے ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ آج کتنے محکمے ہیں، کتنے دفاتر ہیں، کتنے حالات ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا۔ کوئی بندہ ساری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں محبت کے نذرانے پیش کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور صبح جب اٹھتا ہے کاروبار میں جاتا ہے تو وہی خرابیاں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو وہ حسینی تو نہیں رہا، اس کے آنسو کدھر گئے؟ صداقت یہ ہے، میں ابھی بیٹھا ہوا تھا اپنے اجرے میں، تو میں حضرت صاحب پیچھے تشریف فرمایا، ان کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو ہمارے ملک میں غریب سے غریب ترین بھی ایک انسان ہے، اس کے گھر میں بھی پانی پینے کے لیے ایک نہیں کوئی درجن پیالے یا گلاس ہوں گے، اس کے پہننے کے لیے ایک شلوار قمیض نہیں کئی زیادہ ہوں گے، اور اس کے گھر میں چٹائی نہیں بلکہ چارپائی، اور میں نے بڑے بڑے غریب لوگوں کے گھر میں جا کے دیکھا کہ بیڈ لگے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں بے شمار آسائشیں ہیں۔ تو اس دور میں چلے جائیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے آپ نے کچھ مال پیش کرنا ہے، گھر میں سارے دھیان کیا، فرمایا لے کے تو ضرور جانا ہے لیکن گھر میں دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ ساری رات مزدوری کی اور صبح اتنی کھجوریں ملی، اور وہ کھجوریں لے کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے امیر دنیاوی لحاظ سے نہیں ہیں کہ ان کا لباس ان کے حصے میں جو چادر آئی ہے اس سے بن جائے، بلکہ بیٹے کے حصے کی چادر لے کے اپنا لباس پورا کیا۔ اس وقت کے حالات دیکھیں تو آج کے دیکھیں، اور وہ شکر کتنا کرتے تھے اور ہم شکر کتنا کرتے ہیں، وہ اللہ کے دین کا کام کتنا کرتے تھے اور ہم کتنا کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کتنی کرتے تھے، ہم کتنی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں غور کرنے والی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کیا تھی۔ یہ ہمیں پڑھنی چاہیے، ہمیں کتابیں لینی چاہیے، یا کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کے ہمیں سننی چاہیے، پوچھنی چاہیے، کویسچن کرنا چاہیے۔ پھر ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یقین کریں آج کے دور میں اگر ہم غور کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ شاید ہی میرے سمیت کوئی بچا ہوا ہو جو حسینی ہو۔ اگر غور کریں، فکر کریں اور صحیح ان کی زندگی کو بھی دیکھیں، اسٹڈی کریں، ان کی زندگی کو بھی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کو بھی اسٹڈی کریں، تو یقیناً ہمیں کوئی نہ کوئی اپنے اندر ایسی برائی نظر آئے گی جو یزید والی تھی۔ گھر میں دیکھ لیں گھر کے معاملات ہمارے کیسے ہیں، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہیں، ہمارے اسلام کے ساتھ کیسے ہیں، ہم دین کی کتنی آبیاری کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم غور کریں تو شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ ایک چیپٹر ضرور بنائیں، دو، ایک کے اوپر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادائیں لکھیں، دوسری طرف یزید کی باتیں لکھیں، تو پھر اپنا موازنہ کریں، دیکھیں ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ اپنے دن کے رات کے سارے معاملات پہ غور کریں، تو پھر اگر ہم صادق ہیں، اگر ہم سارے لین دین میں بھی مخلص ہیں، ہمارا صحیح ہے، ہماری گفتگو صحیح ہے۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے اتنے پیکر تھے، اتنے پیکر تھے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ حدیث پاک کے الفاظ کتنے عظیم ہیں۔
اور جو مسلمان ہو کے کہلا کے اتنا بد کردار یزید تھا، اور ہم میں سے کون ہے جو موبائل کے اوپر عورتوں کو نہیں دیکھتا چھپ کے یا ظاہری زندگی لوگوں کے ہجوم میں؟ تو یہ یزیدیوں والے کام ہیں۔ قرآن پاک کی کتابیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، یقین کریں مسجد میں دیکھتے ہیں، پہلے پھر کوئی نہ کوئی ادھر آ کے 2-4 ادھر آ کے ریل لے کے قرآن پاک پڑھتے تھے، ادھر بھی پڑھتے تھے۔ اب مسجد کے اندر موبائل کھولا لگے ہوئے ہیں، اور میں نے خفیہ طریقے سے جب چیک کیا ہے تو وہ اچھی بھی آ رہی ہے، گندی بھی آ رہی ہے، اور گھر کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو حسینی کبھی گندی چیز پہ نظر نہیں ڈالے گا، کبھی کسی کی بہن کو کسی کی نہیں سمجھے گا بلکہ اپنی سمجھے گا۔ غیرت اس کے اندر اس طرح کی ہوگی جیسے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے عین نقش قدم کے اوپر ہے، اور جس کے اندر غیرت نہیں ہے وہ یزیدی ہے۔ یہ چیزیں غور کرنے والی ہیں۔ تقریریں بھی ہم سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، وہ اس کے اوپر موبائل کے اوپر سنتے ہیں، ٹی وی کے اوپر سنتے ہیں، ویسے جا کے بھی سنتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ امتحان میں نے خود اپنا دینا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ایسی زندگی ہلاکت کی طرف ہماری گزر گئی حتیٰ کہ ہم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، اور پتہ اس وقت چلے گا جب حقیقی آنکھ کھلے گی تو ہم دیکھیں گے ہم کدھر ہیں، یہ تو قبر ہے۔ اٹھنے کی کوشش کریں گے، جسم مردہ ہو چکا ہوگا، بھاگنے کی کوشش کریں گے، جسم چلے گا نہیں، ہلے گا نہیں، کیونکہ اس میں سے روح جان نکل چکی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں پہلے ہی بتا دیا ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ ہاں تجھے اس وقت پتہ چلے گا، ہاں ضرور تجھے اس وقت پتہ چلے گا۔ پھر فرمایا ثم، ہاں پھر تمہیں اس وقت پتہ چلے گا، تو جان جائے گا کہ جو کچھ تو کرتا رہا آج تیرا سارے کا سارا کارت ہو گیا، اور چل نعیم جہنم کی طرف۔ تو ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس مہینے میں ہم عہد کریں، تجدید عہد کریں، ایمان لائیں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اہل بیت پر ایمان لائیں۔ ان کے اوپر ایمان لائے بغیر، صحابہ کرام کے اوپر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے ہمارے اوپر، اور آج ہم دعائیں کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قبول کس کی ہوتی ہیں؟ جس کے اندر دوگلا پن نہیں ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، پشاور میں گیا تو ایک بندے نے چرس کی دکان رکھی ہوئی ہے، تو ساتھ مصلی ڈال کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے اس کا انتظار کیا، میں نے کہا خان صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا بھئی چلو یہ ہمارا کاروبار ہے اور یہ نماز ہے، نماز فرض ہے۔ اس قدر دماغ ہمارے خراب ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بیڑا غرق کرنے والی چیزیں ہیں اس کو بھی حلال کی روزی سمجھ رہے ہیں۔ بلکہ فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اور وہ بہترین مسلمان ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ جب کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے کہ شہید جو اللہ کی راہ میں پردہ کر جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ مردہ گمان بھی نہ کرو۔ یعنی جو خیال آتا ہے نا کہ نعوذ باللہ وہ چلے گئے دنیا سے، وہ مرے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور ہی نہیں ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں، میں انہیں رزق عطا کرتا ہوں۔ اور جو زندہ ہیں جنہیں کما کے رزق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت سے رزق عطا کرتے ہیں، اور ہماری نظر نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں، وہ زندہ ہیں۔ اور شہید کا معنی ہی کیا ہے؟ زندہ۔ شہید کا معنی کیا ہے؟ حاضر ناظر۔ شہید کا معنی کیا ہے؟ حاضر ناظر۔ شہید کا معنی ہے گواہ۔ گواہ کسے کہتے ہیں؟ جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ شہید کی نگاہ ایسی ہے جو پوری کائنات کو اپنی تلی کے اوپر دیکھے۔ شہید کی نگاہ گواہی میں کیوں؟ اس لیے کہ جب شہید کا پہلا قطرہ زمین پر خون کا
گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا کرتے ہیں، اور جس نے اللہ کا دیدار کر لیا اس کی نگاہ اتنی تیز ہو گئی کہ اس کے لیے دور کا لفظ ہی نہیں رہتا، وہ ہر چیز سامنے دیکھتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کا دیدار کر لیا ہے۔ وہ تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک دیکھتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کا دیدار کر لیا ہے۔ اللہ کے دیدار کرنے والے کی عزت اور اعزاز یہ ہے کہ اس کی نگاہ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ شہید ہوتا ہے اور گواہ ہوتا ہے اور حاضر ناظر ہوتا ہے، اور ایسا حاضر ناظر اللہ نے فرمایا تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ کتنے فتوے لگانے والے فتوے لگاتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تمہیں میں نے وہ نظر، وہ دماغ، وہ سوچ، وہ فکر دی نہیں ہے، تیرے پاس وہ علم ہی نہیں آیا کہ تو شہید کے رتبے کو سمجھ سکے، کیونکہ وہ تو زندہ ہے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، کائنات میں موجود ہیں، جنت میں بھی موجود ہیں۔ کبھی پھر موقع ملا تو میں جو قبر کے حالات ہیں وہ بیان کروں گا، وہ یاد کرنے والے ہیں۔